السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. والأرض وضعها للعنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار. فبأي آلاء ربكما تكذبان. رب المشرقين ورب المغربين. فبأي آلاء ربكما تكذبان. مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام. فبأي آلاء ربكما تكذبان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ابھی کے بعد نظم سنانے کے لیے سمیہ فیض اللہ آئیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہنساتی رلاتی لبھاتی ہے دنیا. ہنساتی رلاتی لبھاتی ہے دنیا. کئی رنگ اپنے دکھاتی ہے دنیا. کئی رنگ اپنے دکھاتی ہے دنیا. جو ایک بار پی لیں وہ 100 بار جھومیں. جو ایک بار پی لیں وہ 100 بار جھومیں. نشہ ایسا گہرا پلاتی ہے دنیا. نشہ ایسا گہرا پلاتی ہے دنیا. دکھا کر وہ دولت کے ہر 100 تماشے. دکھا کر وہ دولت کے ہر 100 تماشے. غریبوں کے دل بھی دکھاتی ہے دنیا. غریبوں کے دل بھی دکھاتی ہے دنیا. نہیں کوئی مکار مانند اس کے. نہیں کوئی مکار مانند اس کے. ہتھیلی میں جنت دکھاتی ہے دنیا. ہتھیلی میں جنت دکھاتی ہے دنیا. خوشی دے کے لمحوں کے نوع بشر کو. خوشی دے کے لمحوں کے نوع بشر کو. بڑی لمبی مدت رلاتی ہے دنیا. بڑی لمبی مدت رلاتی ہے دنیا. جھپٹنا پلٹنا پلٹ کر جھپٹنا. جھپٹنا پلٹنا پلٹ کر جھپٹنا. ہنر زندگی کے سکھاتی ہے دنیا. ہنر زندگی کے سکھاتی ہے دنیا. تبسم کے ان کے فسانے سنا کر.
تبسم کے ان کے فسانے سنا کر شریفوں کو مجنوں بناتی ہے دنیا، شریفوں کو مجنوں بناتی ہے دنیا۔ کسی بے وفا کو وفادار کہہ کر، کسی بے وفا کو وفادار کہہ کر سبھی دل جلوں کو جلاتی ہے دنیا، سبھی دل جلوں کو جلاتی ہے دنیا۔ نہ رکھ اس سے حافظ تمنا صلے کی، نہ رکھ اس سے حافظ تمنا صلے کی، سبھی محسنوں کو بھلاتی ہے دنیا، سبھی محسنوں کو بھلاتی ہے دنیا۔ ہنساتی رلاتی لبھاتی ہے دنیا، کئی رنگ اپنے دکھاتی ہے دنیا، کئی رنگ اپنے دکھاتی ہے دنیا۔ السلام علیکم۔ اب کے بعد میں استاد محترم کا تھوڑا سا تعارف کرنا مناسب سمجھتا ہوں۔ جیسا کہ مذہب کے بارے میں کوئی نئی بات بتانے کی نہیں ہے، الحمدللہ تقریباً جب سے فراغت ہوئی مول صاحب کے، جب سے عالم بن کر مدرسے میں باہر نکلے تب سے دین کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں۔ الحمدللہ بہت ساری خدمتیں مول صاحب کی ہم کو دیکھنے کو ملتی ہیں۔ الحمدللہ مول صاحب کی خواہش یہی ہوتی ہے کہ کسی وجہ سے چھوٹی سی چھوٹی لیکن دین کی خدمت اپنی ذات سے ہونا ہے، قوم کو اپنی جانب سے کچھ نہ کچھ فائدہ دینا ہے، یہ مول صاحب کی ہمیشہ سے خواہش رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ شیخ کی تمام تر خواہشات جائز تمناؤں کو خواہشوں کو تکمیل فرمائے اور تا نہایت دینی ملی خدمات آپ سے لیتا رہے۔ بس اسی چھوٹی مختصر سی شیخ کے تعلق سے باتوں کو پتا کر میں پروگرام کو مزید آگے بڑھاتا ہوں کہ سب سے پہلے تقریر کرنے کے لیے ثاقب عبدالسلام درود السلام کے تعلق سے گفتگو کرنے کے لیے آئیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ آج کی اس پروگرام میں میری تقریر کا عنوان ہے درود السلام۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی ان پر درود السلام کثرت سے بھیجو۔ انہی پیغمبروں کے بتانے سے ہم نے اپنے رب کو جانا، اپنے مالک کو پہچانا، اچھی اور برے کاموں کو سمجھا۔ اللہ کے نیک بندوں نے ہماری خاطر ظلم سہی، تکلیفیں اٹھائیں اور ہر حال میں لوگوں کو اللہ کا حکم سناتے رہے۔ ہم کو چاہیے ہم ان پیغمبروں کی عزت کریں، ان سے محبت کریں، ان کا نام ادب سے لیں اور خاص کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر آئے تو درود پڑھیں یا کم از کم صلی اللہ علیہ وسلم بولے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں پیغمبروں پر درود بھیجنے کی توفیق دے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب ان کے بعد پانی پینے کے آداب کے عنوان پر بات کرنے کے لیے صدر عبدالصبور آئیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد
میری پیاری ماں اور بہنوں، آج کے اس انجمن میں میری تقریر کا عنوان ہے پانی پینے کے آداب۔ نمبر 1، پینے سے پہلے بسم اللہ کہے۔ نمبر 2، سیدھے ہاتھ سے پیے۔ نمبر 3، بائیں ہاتھ سے پینے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، کیونکہ شیطان بائیں ہاتھ سے کھاتا ہے پیتا ہے۔ نمبر 4، وقت ضرورت ہو تو کھڑے ہو کر پانی پی سکتے ہیں۔ نمبر 5، برتن کو منہ لگا کر پینے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ نمبر 6، برتن میں سانس لے کر نہ پیے۔ نمبر 7، 2 سانس میں یا 3 سانس میں پیے۔ نمبر 8، اگر کسی پانی والے چیز میں مکھی گر جائے تو اس کو ڈبا کر پھینک دیں، پھر اس کو پی لے، کیونکہ اس کے ایک پھر میں بیماری اور دوسرے پر میں شفا ہے۔ نمبر 9، دودھ پینے کے بعد کلی کرنا مسنون ہے۔ نمبر 10، دودھ پینے کے بعد یہ دعا پڑھے، اللہم بارک لنا فیہ وزدنا منہ۔ اے اللہ تو ہمارے لیے برکت نازل فرما اور اس میں زیادتی عطا فرما۔ نمبر 11، پانی پلانے والے شخص کو چاہیے کہ وہ سب سے آخر میں پیے۔ نمبر 12، پانی پلانے والے شخص کے حق میں یہ دعا ہے کہ اللہم اطعم من اطعمنی واسقی من سقانی۔ اے اللہ تو کھلا جس نے مجھے کھلایا، اے اللہ تو پلا جس نے مجھے پلایا۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو پینے کے آداب سکھائیں اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سنت عمل کرنے کی توفیق دے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ، بارک اللہ فیک، اللہم صل وسلم۔ ابھی ان کے بعد آئیں گے آدم نذیر احمد، ذکر کی فضیلت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، آج کی اس انجمن میں میری تقریر کا عنوان ہے اللہ کے ذکر کی فضیلت۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، فاذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا، تم میرا شکر بجا لو نہ شرف نہ کرو۔ اور اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مثل الذی یذکر ربہ والذی لا یذکر ربہ مثل الحی والمیت۔ اس شخص کی مثال جو اپنے رب کا ذکر کرتا ہے اور جو اپنے رب کا ذکر نہیں کرتا ایسی ہے جیسے زندہ اور مردہ، یعنی اللہ کا ذکر کرنے والا آدمی زندہ کی طرح ہے اور اللہ کا ذکر نہیں کرنے والا آدمی مردہ کی طرح ہے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں زیادہ سے زیادہ اس کا ذکر کرنے کی توفیق دے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ، اللہم صل وسلم۔ ابھی ان کے بعد صبح کی برکتیں، اس عنوان پر تقریر کرنے کے لیے سمرین بنت محبوب آئی ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، اما بعد۔ آج کے اس پروگرام میں میری تقریر کا عنوان ہے صبح سویرے بیدار ہونے کی برکتیں۔ صبح سویرے بیدار ہونے کی برکتیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ہمارے پروردگار تو میری امت کو صبح کے وقت دیے جانے والے رزق میں برکت عطا فرما۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے برکت کے دعا مانگ رہے ہیں، اور خاص طور پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح سویرے کا لفظ استعمال کیا ہے۔ اور صبح جلدی اٹھنے سے انسان صحت مند رہتا ہے، اور صبح جلدی اٹھنے سے انسان چست رہتا ہے، اپنے سارے کام خوشی خوشی انجام دے سکتے ہیں۔ کسی کہنے والے نے کہا، رات کو جلدی سونا اور صبح کو جلدی اٹھنا
اور انسان کو صحت مند، مالدار اور عقل مند بناتا ہے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں صبح سویرے اٹھنے کی توفیق عطا فرما، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ، بارک اللہ۔ ان کے بعد آئیں گے سہیل ریاض، نمازوں کی تعداد۔ آپ لوگ کیا بات کر رہے ہیں؟ کیا بات کر رہے ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقیموا الصلاۃ۔ آج کی اس پروگرام میں میری تقریر کا عنوان ہے نمازوں کی تعداد۔ اللہ تعالیٰ نے ہم پر 5 نمازیں فرض کیے ہیں۔ نمبر 1 فجر کی نماز ہم 2 رکعت فرض نماز پڑھتے ہیں۔ نمبر 2 ظہر کی نماز ہم 4 رکعت فرض نماز پڑھتے ہیں۔ نمبر 3 عصر کی نماز ہم 4 رکعت فرض نماز پڑھتے ہیں۔ نمبر 4 مغرب کی نماز ہم 3 رکعت فرض نماز پڑھتے ہیں۔ نمبر 5 عشاء کی نماز ہم 4 رکعت فرض نماز پڑھتے ہیں۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں 5 وقت کی نماز پڑھنے کی توفیق دے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اب ان کے بعد حدیث سنانے کے لیے حسیبہ آئیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حدیث نمبر 1، حدیث نمبر 7، الصلاۃ نور، نماز نور ہے۔ حدیث نمبر 9، خالق الناس بخلق حسن، لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آؤ۔ حدیث نمبر 11، الدعاء والعبادہ، دعا عبادت ہے۔ حدیث نمبر 16، سم اللہ وکل بیمینک، بسم اللہ کہو اور سیدھے ہاتھ سے کھاؤ۔ حدیث نمبر 18، من علق تمیمۃ فقد اشرک، جس نے تعویذ لٹکائی اس نے شرک کیا۔ حدیث نمبر 20 پر 1، لکل داء دواء، ہر بیماری کے لیے علاج ہے۔ حدیث نمبر 20 پر 2، افشوا السلام بینکم، آپس میں سلام عام کرو۔ بس چلیے، بارک اللہ فیک۔ اب ان کے بعد آئیں گے رافی بن قاسم۔ حدیث نمبر 6، الطہور حسر الایمان، فاقہ صفائی اعلیٰ ایمان ہے۔ حدیث نمبر 8، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیت عمر ہے۔ حدیث نمبر 10، قل آمنت باللہ ثم استقم، کہو میں اللہ پر ایمان ہے پھر اس پر ڈٹ جاؤ۔ حدیث نمبر 20 پر 6، حدیث نمبر 26، اتقی دعوت المظلوم، مظلوم کی بد دعا سے بچو۔ حدیث نمبر 20 پر 8، حدیث نمبر 26، تحادو تحابو، ایک دوسرے کو تحفہ دو، اس میں محبت پیدا ہوتی۔ حدیث نمبر 30، حدیث نمبر 30، لا تکسب، غصہ نہ کرو۔ ماشاءاللہ، بارک اللہ فیک۔ اب ان کے بعد آئیں گے عبادت کیسے کریں یہ بتانے کے لیے صفیہ فرید باشا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ آج کے اس پروگرام میں میری تقریر کا عنوان ہے عبادت کیسے کریں۔ عبادت اللہ کے حکم کے مطابق ہوئے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر ہوئے، جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلو کما رأیتمونی وصلی، اور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے خلاف چل گئے تو اس کے فرمانے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جس نے ہماری اس دین میں نئی بات ایجاد کیا وہ مردود ہے۔ عبادت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر ہونی چاہیے، اگر نہ ہو تو وہ عبادت قبول نہیں ہے۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے
دعا ہے کہ وہ ہمیں اس کی عبادت کرنے کی توفیق دے، عبادت میں مخلص بنائے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب ان کے بعد آئیں گے ثانیہ وضو کے آداب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم، اما بعد۔ آج کے اس پروگرام میں میری تقریر کا عنوان ہے وضو کے آداب۔ نمبر 1، بسم اللہ پڑھیں۔ نمبر 2، دونوں ہاتھوں کو دھوئیں۔ نمبر 3، کلی کریں۔ نمبر 4، ناک میں پانی چڑھائیں۔ نمبر 5، چہرہ پورا دھوئیں۔ نمبر 6، دونوں ہاتھوں کو کونی تک دھوئیں۔ نمبر 7، سر کا مسح کریں۔ نمبر 8، دونوں پیروں کو ٹکونی تک دھوئیں۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو وضو کے آداب سیکھنے کی توفیق دے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان کے بعد دعائیں سنانے کے لیے فرقان عبدالرحمن آئیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن مجید پڑھنے سے پہلے کی دعا۔ اعوذ بکلمات اللہ التامات، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، برا خواب پڑھا تو کیا کریں گے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اچھا خواب پڑھا تو الحمدللہ، بیت الخلاء میں داخل ہونے کی دعا۔ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، نیند میں بے چینی، گھبراہٹ، وحشت کی دعا۔ اعوذ بکلمات اللہ التامات من غضبہ وعقابہ وشر عبادہ ومن حمزات الشیاطین وان یحضرون۔ جو بھی شخص ہمیں کھلائے یا پلائے تو کیا دعا کریں گے؟ اللہم اطعم من اطعمنی واسقی من سقانی۔ چلیے ماشاءاللہ، بارک اللہ فیک۔ اب ان کے بعد آئیں گے احادیث سنانے کے لیے عمران یاسین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حدیث نمبر 5۔ الحیاء شعبۃ من الایمان، حیاداری ایمان کی شاخ ہے۔ حدیث نمبر 8۔ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں کے اوپر ہے۔ حدیث نمبر 12۔ اذا سألت فاسأل اللہ، جب مانگنا ہو تو اللہ سے مانگو۔ حدیث نمبر 18۔ من علق تمیمۃ فقد اشرک، جس نے تعویذ لگائی جس نے شرک کیا۔ حدیث نمبر 24۔ ما نقصت صدقۃ من مال، صدقہ سے مال میں کمی نہیں آتی۔ حدیث نمبر 29۔ لا تسبوا اصحابی، میں سباؤں گالی نہ دو۔ اب ان کے بعد جسم ڈھانپنا انسانی فطرت ہے، اس عنوان پر گفتگو کرنے کے لیے افسر مولانا ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ آج کے اس پروگرام میں میری تقریر کا عنوان ہے جسم ڈھانکنا انسانی فطرت ہے۔ لباس انسان کا امتیازی وصف ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا ولباس التقوی ذالک خیر۔ اے بنی آدم، ہم نے تم پر لباس نازل کیا ہے تاکہ وہ تمہارے قابل شرم حصوں کو ڈھانکے اور تمہارے لیے زینت کا ذریعہ ہے۔ یقیناً تقوی کا لباس ستر پوشی کے ساتھ زینت بھی ہے۔ وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَلِكَ خَيْرٌ، تقوی کا لباس یہ ہے کہ اس میں ریا و نمود مقصود نہ ہو، لباس اتنا باریک نہ ہو کہ ستر دکھائی دے، لباس اتنا تنگ و چست نہ ہو کہ ستر والے اعضاء نمایاں ہو۔ مردوں کے لباس کی
کی مشابہ نہ ہو، کافر عورتوں کے لباس کی مشابہ نہ ہو۔ دور حاضر میں فتنے مال کے بعد سب سے بڑا فتنہ عورتوں کے لباس کا ہے، کیونکہ بڑے بڑے شو رومز میں یہودیوں اور صلیبیوں کی ملکیت ہے۔ ڈیزائنز ایسے سوٹس کے نام پر انہوں نے ایسا زہر پھیلایا ہے کہ اکثر مسلم لڑکیاں اس ظاہری زہر سے متاثر ہو کر رہ گئی ہیں۔ آج ہمارے معاشرے میں عورتوں کے کپڑوں کا کیا علم ہے؟ ٹائٹ ایسے باریک کے جن کے جھرکوں سے جن جھانکتے ہیں، اوڑھنی تو گلے کا ہار بن گئی ہے۔ کسی شاعر نے کیا ہی خوب کہا ہے، عورت نے اپنے آپ کو اتنا گرا دیا، عورت نے اپنے آپ کو اتنا گرا دیا، برقع تو کیا گلے سے دوپٹہ ہٹا دیا۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ کی بیٹی اسماء رضی اللہ عنہ بوڑھی ہو چکی ہے۔ ان کے بیٹے منظر کو مال غنیمت میں باریک زنانہ منقش کپڑے ملے۔ ان کپڑوں کو اپنی بوڑھی ماں کی خدمت میں پیش کیا۔ بوڑھی ماں کی بصارت زائل ہو چکی تھی، کپڑوں کو ہاتھ سے ٹٹول کر بیٹے سے مخاطب ہوئی، بولے اتنے باریک کپڑے تم میرے لیے لائے ہو، یہ باریک کپڑے میں نہیں پہن سکتی، میرے لیے موٹے کپڑے لاؤ۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اے اللہ ہم تمام کو تقوی والا لباس پہننے کی توفیق عطا فرما، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ، بارک اللہ فیک۔ اللہ مزید فضیل۔ ابھی ان کے بعد حدیث کے لیے آئیں گے ہمارے بادشاہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حدیث نمبر 3۔ حدیث نمبر 3، لا تحاسدوا، آپس میں حسد نہ کرو۔ حدیث نمبر 9۔ حدیث نمبر 9، خالق الناس بخلق حسن، لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آؤ۔ حدیث نمبر 13۔ حدیث نمبر 13، من غش فلیس منا، جو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں۔ حدیث نمبر 19۔ حدیث نمبر 19، المسلم اخو المسلم، ایک مسلمان دوسرا مسلمان کا بھائی ہے۔ حدیث نمبر 23۔ حدیث نمبر 23، حدیث نمبر 23، کل بدعت ضلالہ، ہر بدعت گمراہی ہے۔ ماشاءاللہ۔ ابھی ان کے بعد آئیں گے عادل، دعائیں سنانے کے لیے آئیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سو کر اٹھنے کی دعا۔ الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور۔ سوتے وقت کی دعا۔ اللہ ہمارا بسم کا آمد واحیہ بیت الخلا سے باہر نکلنے کی دعا۔ غفرانہ کا۔ جو بھی شخص کھلائے پلائے تو کیا دعا کریں گے؟ اللہ ہمارے من تمام بس کی من سکانے۔ برا خواب پڑا تو کیا کریں گے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اچھا خواب پڑا تو؟ الحمدللہ۔ نیند میں بے چینی گھبراہٹ وحشت رہی تو کیا دعا پڑھیں گے؟ اللہ ہمارے من تمام بس کی من سکانے۔ نیند میں بے چینی گھبراہٹ وحشت کی دعا۔ اللہم اعوذ کلمات اللہ۔ اعوذ بکلمات اللہ التامۃ من غضبہ و عقابہ و شر عبادہ و من مصائد الشیاطین و یحضرون۔ ماشاءاللہ، بارک اللہ فیک۔ اور ان کے بعد آئیں گے مرتضیٰ حسین۔ حدیث نمبر 4۔ حیا چار ملا یرحم لا یرحم، دو سے پرہن میں گزش پرہن کیا جاتا۔ حدیث نمبر 6۔ حیا چار طہور سے طلوع میں پاکی صفائی دامن ہے۔ حدیث نمبر 10۔ حیا دس کھلا بند اللہ سمت سکے قوم اللہ پہ منائی بیچ پر رہتا۔ حدیث نمبر 14۔ حیا چلو کل مسکرین حرام، ہر نشہ و چیز حرام ہے۔ حدیث نمبر 20۔ حیا تیس، حدیث نمبر 20۔ حیا تیس، اطیرہ شرک، اطیر تشرق، بدشگری شرک ہے۔ بچوری شرق ہے۔ حدیث نمبر 13۔ حیا تیرا من غشہ، حیا تیرا من غشہ، من غشہ فلیس دھوکہ دے میں سے نہیں۔ ماشاءاللہ، استاد محترم کی جانب سے ابھی مرتضیٰ ابھی جو حدیث سنائے ان کو 50 روپے کر دیے۔ ماشاءاللہ، بارک اللہ فیک۔ ابھی ان کے بعد آئیں گے
شعیب کفایت اللہ. يحيينا بعد ما أماتنا وإليه النشور. برا خواب دیکھیں تو کیا دعا پڑھیں گے؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. نیند میں بے چینی گھبراہٹ وحشت کی دعا. أعوذ بكلمات الله التامات من غضبه وعقابه وشر عباده ومن همزات الشياطين أن يحضرون. گھر سے نکلنے کی دعا. بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله. دودھ پیتے وقت کی دعا. اللهم بارك لنا فيه ورزقنا منه. جو بھی شخص کھلائے یا پلائے تو کیا دعا کریں گے؟ اللهم اطعم من اطعمني واسقي من سقاني. چھین کی دعا. الحمد لله چھین کی دعا. الحمد لله چھینکنے والا کیا بولے گا؟ الحمد لله. چھینک سننے والا. يرحمك الله پھر چھینکنے والا کیا بولنا؟ يحميك الله ويصلح بالكم. ماشاء اللہ اللہ حافظ کرے. ماشاء اللہ شیخ کی جانب سے ان کو بھی 50 روپے انعام ہے. ماشاء اللہ. اب ان کے بعد آئیں گے رمضان کے فضائل. بحیرہ عبدالرحمن. اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد. آج کے اس پروگرام میں میری تقریر کا عنوان ہے رمضان المبارک کے فضائل. رمضان المبارک اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہے. اب چند دن میں رمضان آنے والا ہے. ہم سب پر اللہ کا شکر و احسان ہے. فرمان الہی ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. ماہ رمضان وہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا ہے اور جو لوگوں کے لیے ہدایت ہے. یہ افضل مہینہ ہے. جو شخص اس مہینے کو پائیں تو اسے چاہیں کہ وہ روزہ رکھنا چاہیے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب رمضان آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیطان کو زنجیروں میں باندھ دیا جائے گا. حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ اللہ کی راہ میں ایک دن کا روزہ رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی روزے کی وجہ سے اس کے چہرے کو جہنم سے 70 سال کی مسافت تک دور کر دیتا ہے. اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے ایمان والو تم پر روزہ رکھنا فرض کیا گیا ہے جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیا گیا تھا تاکہ تم مطمئن اختیار کرو. حضرت سہل بن سعید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازے کا نام ریان ہے اس دروازے سے صرف روزے داروں کا ہی داخلہ ہوگا. اس کے علاوہ کوئی اس دروازے سے داخل نہیں ہوگا. اس دن پکارا جائے گا وہ بندہ جو روزہ رکھتا تھا اس پگاہ پر چل پڑا آئے گا اور اس دروازے سے داخل ہونے لگے گا. رمضان المبارک الہام مہینہ ہے جس میں بہت زیادہ فضیلتیں ہیں. ہمیں چاہیے کہ ہم سب اس مہینے سے منتظر رہیں اور دل سے اس کا استقبال کریں. دنیا کی لذتوں سے بچنے سے ہی آخر کی لذتوں سے مل سکتے ہیں. رمضان المبارک آنے پر خوشی محسوس کرتے ہیں. جو شخص یہ سوچ میں بیٹھا ہو کہ ابھی تو زندگی بہت باقی ہے بعد میں ہم توبہ کر لیں گے تو ایسی سوچ رکھنے والا دھوکے میں ہے. موت کا کیا ٹھکانہ ہے وہ توبہ کرنے سے پہلے بھی آ سکتی ہے. جو شخص رمضان المبارک میں توبہ نہ کریں تو پھر کب توبہ کرے گا. جو شخص رمضان المبارک میں اپنی نفس کا حساب و کتاب نہ کریں تو وہ کب اس کا محاسبہ کر کے توبہ کرے گا. قرآن المجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. اور جو توبہ نہ کریں وہی لوگ ظالم ہیں. بے زبانوں کو جب وہ زبان دیتا ہے پڑھنے کو پھر وہ قرآن دیتا ہے. بخشش پہ آتا ہے جب امت کے گناہوں کو تحفے میں
گناہ گاروں کو رمضان دیتا ہے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اے اللہ ہم سب کو رمضان المبارک میں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے اور توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ، بارک اللہ فیک۔ آپ کے تھوڑا سا دھیان کریں۔ جزاک اللہ خیر۔ اب ان کے بعد سمیہ منصور علم کی فضیلت کے بارے میں تقریر کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ آج کے اس پروگرام میں میری تقریر کا عنوان ہے علم کی فضیلت۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ علم ایک ایسی لازوال نعمت ہے جس کی بدولت انسان صحیح اور غلط، حرام و حلال، اچھائی اور برائی میں تمیز کرتا ہے، اپنے رب کو پہچانتا ہے، اپنے رسول کی تعلیمات سے آگاہ ہوتا ہے۔ علم ایک تاریکی میں روشنی چراغ کے مانند ہے، جس کی روشنی سے بھٹکا ہوا انسان منزل و مقصد تک پہنچ جاتا ہے، لیکن علم کے حاصل کرنے میں اخلاص ہونا نہایت ضروری ہے، اس میں کوئی فاسد اور دنیا ارض نہ ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علم اس لیے حاصل نہ کرو گے، علماء پر فخر کرو اور مجلس میں اونچی جگہ بیٹھو، جو کوئی ایسا کرتا ہے اس کے لیے دوزخ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے ایسا علم سیکھا جس سے اللہ کی رضا حاصل کی جا سکتی ہے، لیکن اس کا مقصد دنیا ہے، تو ایسے سب کو جنت کی خوشبو تک نہیں پہنچے گی۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں علم کی دولت سے مالا مال فرما، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ، بارک اللہ فیک۔ چھوٹا سا نام ہے، بارک اللہ۔ ان کے بعد آخری تقریر ہے عائشہ نذیر، اللہ کا دوست کا سمیہ آپ کے لیے 40 روپے۔ ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ برکت دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ میری دینی بہنوں، آج کے اس پروگرام میں میری تقریر کا عنوان ہے اللہ کا دوست کون ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے سنا، ان اللہ یحب العبد التقی الغنی الخفی۔ صحیح مسلم۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے بندے کو دوست و محبوب رکھتا ہے، پرہیزگار، بے نیاز، یعنی جو حلال ہے ان پر عمل پر رہو، جو حرام ہے ان سے اجتناب کرے۔ بے نیاز یعنی دل کا غنی ہونا، یعنی لوگوں کے پاس جو کچھ ہے اس میں ایسا کوئی طمع و دلچسپی نہ ہو، اگرچہ اس کا اپنا ذاتی مال کتنا ہی کم کیوں نہ ہو۔ گمنام یعنی وہ شخص جس کی عبادت کا حال کسی کو معلوم نہ ہو۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اے اللہ ہم تمام کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق دے، آمین یا رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ۔ آئے نام لیجیے عائشہ، آپ کی جگہ۔ اس کے بعد ہمارے تقاریر کا سلسلہ دعائیں حدیثیں جو کچھ تھا ہمارے پروگرام میں سب کچھ ختم ہوا، اب باقی رہ گیا ہے استاد محترم کا خطاب۔ میں آگے بڑھے محترم کے ساتھ شیخ سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ اپنی خدمت خطاب سے ہم لوگوں کو مستقبل فرمائیں۔ والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ وآل بیتہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقل رب زدنی علما۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا بے انتہا شکر ہے کہ آج مجھے مکتبہ سلسبیل کے اس اجلاس میں شرکت کا اللہ تعالیٰ نے موقع دیا۔ میں یہاں کے ذمہ داروں کا اور یہاں کے استاد کا بہت ہی مشکور ہوں،
اور ساتھ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ لوگوں کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس ادارے کو اس مکتب کو ایک ادارے کی شکل میں تبدیل فرمائے۔ یقیناً بچے بہت معصوم ہوتے ہیں، اور بچوں کو بچپن میں جو تعلیم دی جاتی ہے وہ پتھر کے اوپر لکیر مارنے کے مانند ہوتا ہے۔ یہ مکتب ان چھوٹے چھوٹے مکتبوں ہی سے بچے دین سیکھتے ہیں، اور ان کو بچپن ہی سے یہ تعلیم دی جاتی ہے کہ ہم کو کھانا کیسا ہے، رہنا کیسا ہے۔ ابھی دیکھیے آپ، چھوٹے چھوٹے بچوں نے بہت سارے مختلف عناوین پر مختلف تقریریں کی، کوئی قرآن کی فضیلت تو کوئی علم کی فضیلت، کوئی روزوں کی اہمیت اور فضیلت، کوئی وضو بنانے کا طریقہ، تو کوئی پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہترین احادیث ہمارے سامنے سنائے۔ مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ سنانے والوں کی تعداد زیادہ ہے مگر سننے والوں کی تعداد بہت کم ہے۔ اللہ ہدایت دے۔ لوگ نظر انداز کرتے ہیں کہ چھوٹے بچوں کا پروگرام ہے، کیا بیٹھنا، کیا سننا، مگر افسوس یہ ہے کہ اس طرح کا جو ہمارا نظریہ ہے، جو ذہن ہے، غلط ہے، کیونکہ کبھی چھوٹے بچوں کی زبان سے جو الفاظ نکلتے ہیں ایسا اثر رکھتے ہیں کہ سامنے والا اس پر عمل کرنا شروع کر دیتا ہے۔ بڑے بڑے لوگوں کی تقریروں میں وہ اثر نہیں ہوتا، چھوٹے چھوٹے بچوں کی زبانوں میں وہ اثر ہوتا ہے۔ چھوٹے چھوٹے بچے کبھی اپنی زبان سے احادیث پیش کرتے ہیں تو ان احادیث کو سن کر کے ایک تو خوشی محسوس ہوتی ہے، اور دوسرا سامنے والوں کو عمل کا ایک جذبہ بھی پیدا ہوتا ہے۔ تو بہرحال مجھے لمبی چوڑی تقریر کرنا نہیں ہے، کیونکہ بچے اکثر و بیشتر میرے سامنے موجود ہیں، تو میں بچوں کو یہ نصیحت کرنا چاہتا ہوں کہ علم کی بہت بڑی فضیلت ہے، علم کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ خاص کر کے والدین کو اس کی بہت فکر ہونا چاہیے، کیونکہ ہم میں سے بہت سارے لوگ بچوں کو کھانے کا انتظام کرتے ہیں، کپڑوں کا انتظام کرتے ہیں، مگر ان کی تعلیم اور تربیت کا انتظام نہیں کرتے، جبکہ کھانے سے بھی اور کپڑے سے بھی زیادہ علم کی ضرورت پڑتی ہے۔ علم کی، انسان جینے کے لیے اسے کھانے کی ضرورت پڑتی ہے، اور اپنا جسم چھپانے کے لیے اسے کپڑے کی ضرورت پڑتی ہے، مگر ایک اچھا انسان بننے اور اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا مقرب بندہ بنانے کے لیے اسے علم کی ضرورت پڑتی ہے، کیونکہ کھانا اور کپڑا یہ دونوں جیسے بھی ہو چل جاتا ہے، مگر علم نہ ہو تو انسان حیوان سے بدتر زندگی گزارتا ہے۔ کون سے ہاتھ سے کھانا اسے نہیں معلوم ہوتا، پیشاب کا طریقہ اسے معلوم نہیں ہوتا، کپڑے کیسے پہننا اسے نہیں معلوم ہوتا، وضو کیسے بنانا اس کو نہیں معلوم ہوتا۔ اس کے لیے علم کی ضرورت پڑتی ہے، علم کی ضرورت۔ اب دیکھیے جو بچے علم حاصل کیے انہوں نے بتایا کہ دائیں ہاتھ سے کھاؤ، اور پانی پیو تو دائیں ہاتھ سے پیو، پیو تو 3 سانس میں پیو۔ تو یہ علم ہے، علم یہ جو ہے انسان کو انسان بناتا ہے، علم جو ہے ایک آدمی کو ایک بہترین انسان بناتا ہے۔ تو اس علم کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے 2 آدمیوں کا ذکر کیا گیا۔ ذکر علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رجلین، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے 2 آدمیوں کا ذکر کیا گیا۔ رجلان، 2 آدمیوں کا ذکر، ان میں سے احدہما عابد، ایک عابد تھا یعنی عبادت کرنے والا، والآخر عالم، اور دوسرا علم والا تھا، عالم تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ اکرام نے ان دونوں کی فضیلت کے بارے میں بتائے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ بتائیے کہ ان دونوں میں سے فضیلت کس کی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فضل العالم علی العابد کفضل علی ادناکم،
ایک عالم کی مثال عابد پر ایسے ہی ہے جیسے تم میں سے ایک معمولی آدمی پر میری مثال ہے، میری فضیلت ہے۔ یعنی ایک معمولی آدمی کا مقام اور مرتبہ کہاں، اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور مرتبہ کہاں۔ تو ایسے ہی عابد کا مطلب یہ ہے کہ عبادت کرنے والا، بہت زیادہ عبادت کرنے والا، کہ وہ عبادت کرتا ہے تو صرف اس کی ذات کو نفع ملتا ہے، اس کی ذات کو فائدہ پہنچتا ہے۔ عبادت کرنے والا قرآن پڑھتا ہے تو اپنی ذات کو نفع پہنچاتا ہے، روزے رکھتا ہے تو اپنی ذات کو نفع پہنچاتا ہے، ذکر و اذکار کرتا ہے تو اپنی ذات کو نفع پہنچاتا ہے، صدقات و خیرات کرتا ہے تو اپنے ذات کو نفع پہنچاتا ہے۔ مگر ایک عالم کے ذریعے جو علم حاصل کرتے ہیں، اس کے ذریعے ایک گھرانہ سدھرتا ہے، ایک محلہ سدھرتا ہے، ایک گاؤں سدھرتا ہے، ایک معاشرہ سدھرتا ہے۔ اور آج اللہ کے فضل و کرم سے یہاں مکتب سلسبیل کے اندر اتنے بچے تعلیم حاصل کر رہے ہیں، تو ہو سکتا ہے ان بچیوں میں آگے چل کر کے کوئی بہترین عالمہ اور فاضلہ بنے، اور اس بچی کے ذریعے اس کا گھرانہ سدھر جائے، اس کا خاندان سدھر جائے، ایک محلہ سدھر جائے۔ تو ہو سکتا ہے کہ یہ جو بچے ہمارے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، ان میں سے آگے چل کر کے کوئی ایک بہترین عالم بنے، جس کی وجہ سے ایک گاؤں سدھر جائے۔ تو اسی لیے اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عالم کی مثال عابد پر ایسے ہی ہے جیسے تم میں سے ایک معمولی آدمی پر میری مثال ہے۔ تو علم کی بہت بڑی فضیلت اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ بھی پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ دولت مانگنے کا، نہ ہی جو ہے صحت مانگنے کا، سوال کرنے کا حکم دیا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے نبی سے کہا وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ میرے علم میں زیادتی عطا فرما، یعنی علم میں زیادتی عطا فرما۔ کہ علم ایک ایسی چیز ہے کہ آدمی جتنا بھی اس کو حاصل کرے وہ کم ہی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادہ علم کی دعا کرنے کا حکم دیا۔ تو میری چھوٹی چھوٹی پیاری بچیوں، میں آپ کے سامنے ایک امام کا واقعہ بتا کر کے اپنی بات کو ختم کرنے کی کوشش کروں گا کہ علم کے لیے اخلاص کا ہونا بہت ضروری ہے۔ ایسا نہیں کہ گھر میں بھیج رہے ہیں ہم زبردستی آ رہے ہیں، اور گھر والے بھی اس نیت سے نہیں بھیجنا کہ بچی اسکول میں پڑھ رہی ہے، آگے کو اگر قرآن پڑھ لے گی تو کام آئے گا۔ کیونکہ بہت سارے مسلمانوں کا یہی نظریہ ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں، بچوں کو جو ہے قرآن پڑھاتے بھی ہیں تو ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جب بچی شادی کی لائق بن جائے، اب گھر والے جو ہے یعنی کوئی دیکھنے والے آئیں، آنے کے بعد جو ہے بچی کو پوچھیں کہ بچی کیا پڑھی ہے، تو ہم بولیں گے کہ 10th کلاس پڑھی ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے فلاں فلاں ڈگریاں حاصل کی ہے۔ اب ان میں سے کوئی پوچھے گی کیا بچی کو قرآن پڑھنا آتا ہے، تو وہاں کا ایک فیل ہونا، یعنی وہاں کیوں مایوسی ہونا، اس لیے ذرا قرآن بھی سکھا دیں گے تاکہ شادی کے موقع پر یہ کہنے کی ضرورت نہ پڑے کہ نہیں بچی قرآن پڑھی نہیں۔ تو یہ مقصد سے بعض لوگ جو ہے مدرسے کو بچیوں کو بھیجتے ہیں، یہ ہمارا ارادہ نہیں ہونا چاہیے، اور ویسے ہی بچیوں کو بھی یہ ارادہ نہیں رہنا چاہیے کہ میں ذرا قرآن پڑھ لوں تو بس ہے، بلکہ علم کو اخلاص کے ساتھ حاصل کریں۔ اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت ملے۔ مجھے جو ہے مجھے ایک اچھا انسان بننا ہے، اور مجھے خود سدھرنا ہے، معاشرے کو سدھارنا ہے، یہ نیت ہمارے اندر ہو، یہ تڑپ ہمارے اندر ہو، تو انشاءاللہ اس سے بھرپور ہم کو فائدہ ملے گا، ہم بہت فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اس سے ایک امام کا واقعہ یہ ہے کہ امام بقی رحمہ اللہ علیہ ایک بہت بڑے محدث ہیں، اور بہت ہی انہوں نے کتابیں لکھی ہیں۔ انہوں نے کیسے علم حاصل کیا معلوم؟ کہ ان کا گاؤں تھا اندلس سے انہوں نے علم حاصل کرنے کے لیے بغداد آئے، جبکہ ہزاروں کلومیٹر دور ہے اندلس سے، جسے آج اسپین کہا جاتا ہے، کہ یہ اندلس سے بغداد آئے علم حاصل کرنے کے لیے 20 سال کی عمر میں۔ اور جب یہ بغداد آئے تو بغداد کی ایک جامع مسجد میں یہ داخل ہوئے، اور وہاں پر دیکھا کہ ایک عالم دین لوگوں کو مسائل سمجھا رہے ہیں، لوگوں کو علم دے رہے ہیں۔ تو انہوں نے بھی، امام بقی رحمہ اللہ علیہ نے بھی وہاں کے محدث سے بہت سارا استفادہ کیا، بہت سارے سوالات کیے۔
بعد میں انہوں نے یہ ارادہ کیا، مسند احمد ایک حدیث کی کتاب ہے، مسند احمد ایک حدیث کی کتاب ہے، اس حدیث کے مصنف جو ہے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ علیہ ہیں، تو امام بقی رحمہ اللہ علیہ ان سے علم حاصل کرنے کے لیے اس وقت کے جامع مسجد کے جو محدث تھے ان سے سوال کیا کہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ علیہ کہاں ہیں؟ تو اس وقت میں انہوں نے کہا کہ وہ فی الوقت نظر بند ہیں، یعنی گھر میں ان کو بند کیا گیا ہے، کیونکہ اس وقت میں ایک فتنہ اٹھا تھا، قرآن مجید مخلوق ہے یا غیر مخلوق اس کے بارے میں ایک فتنہ اٹھا تھا، تو اس وقت کا بادشاہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ علیہ کو گھر ہی میں رکھ دیا، درس و تدریس وہ نہیں دے سکتے تھے، جمعہ کے خطبات نہیں دے سکتے تھے، اور مسجد میں نماز نہیں پڑھ سکتے تھے، ان کو گھر میں قید کر دیا گیا، ان کے اوپر ایک ظلم ہو رہا تھا۔ تو انہوں نے امام بقی رحمہ اللہ علیہ ان سے علم حاصل کرنے کے لیے، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ علیہ سے علم حاصل کرنے کے لیے انہوں نے کیا کیا معلوم؟ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ علیہ کا مکان معلوم کر لیے اور جا کر کے دروازہ کھٹکھٹائے، تو امام صاحب جو ہے دروازہ کھول دیے، تو سامنے 20 سال کا ایک نوجوان کھڑا ہوا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ علیہ، میں نے اندلس سے آپ کے پاس علم حاصل کرنے کے لیے یعنی ہزاروں میل کا سفر طے کر کے آیا ہوں۔ تو امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ علیہ نے کہا کہ آپ کو معلوم ہوگا کہ یہاں کے بادشاہ نے مجھ پر پابندی کی ہے کہ میں درس و تدریس نہیں دے سکتا۔ تو اس نوجوان نے کہا کہ ہاں مجھے قریب آنے کے بعد یہ بات معلوم ہوئی ہے، مگر میں آپ سے استفادہ کرنا چاہتا ہوں، علم حاصل کرنا چاہتا ہوں، اور میں اس گاؤں میں نیا ہوں، مجھے کوئی نہیں پہچانتا، اس لیے آپ ایک کام کیجئے کہ میں یہ علم حاصل کرنے کے لیے فقیر کا بھیس استعمال کروں گا۔ اللہ اکبر! علم حاصل کرنے کے لیے انہوں نے کیا کیا؟ فقیر کا ایک بھیس استعمال کروں گا، فقیرانہ لباس پہنوں گا، اور میں آپ کے پاس آپ کے در پر آؤں گا گھر پہ، تو آنے کے بعد میں کیا کروں گا کہ کچھ مانگنے یعنی ایک سائل کے جیسا سوال کرنے والے کی طرح سوال کروں گا۔ تو آپ کیا کیجئے کہ دروازہ کھولنے کے بعد مجھے 1 یا 2 حدیثیں بتا دیجئے تاکہ میں فٹافٹ لکھ لوں اور اس کو یاد کر لوں۔ تو اس طرح امام بقی رحمہ اللہ علیہ نے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ علیہ سے علم حاصل کرنے کے لیے انہوں نے کیا کیا؟ فقیر بنے، فقیر یعنی بکھاری بنے، اور باقاعدہ انہوں نے سر پر کچھ چیزیں لے کر کے، ہاتھ میں لکڑی لے کر کے، اور کٹورے کے جیسا ایک چیز لے کر کے آتے، اور امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ علیہ کے مکان کے پاس آ کر کے اللہ کے نام پر کچھ دے دو بابا، اس طرح کا ایک سوال کرتے۔ تو امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ علیہ سیدھے آتے، دروازہ کھولتے اور ان کو ایک حدیث سناتے۔ تو اس طرح بہت سارے علماء اکرام کے واقعات ہیں، بہت سارے محدثین کے واقعات ہیں کہ انہوں نے علم کے لیے بہت ساری قربانیاں دی، جس کی وجہ سے آج احادیث کی کتابیں ہمارے سامنے موجود ہے، احادیث کی کتابیں ہمارے سامنے موجود ہے، ان کی قربانیوں کی بدولت، ان کے یہ وقت کی قربانیاں، ان کی عمر کی قربانیاں اور مال کی قربانیاں، ان کی قربانیوں کی بدولت آج اللہ کے فضل و کرم سے احادیث کی کتابیں ہم تک پہنچی ہیں، قرآن اور حدیث کا علم ہم تک پہنچا ہے۔ تو بہرحال میری پیاری بچیوں، میں آپ کو یہی نصیحت کرنا چاہتا ہوں کہ دل لگا کر کے پڑھو، محنت سے پڑھو، اچھا جی لگا کر کے پڑھو، آپ کے استاد سے مسائل معلوم کر لیتے رہو، کیونکہ یہ عمر آپ کی پڑھنے کی ہے، انشاءاللہ آگے کو چل کر کے آپ ایک بہترین انسان بن سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ چاہے تو آپ سے اللہ تعالیٰ قوم و ملت کے لیے ایک فائدہ مند بنائے گا اور آپ سے قوم و ملت کا کام لے گا۔ اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس مکتب کو جو ہے ترقی عطا فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ایک جامعہ کی شکل میں، ایک بہترین ادارے کی شکل میں تبدیل فرمائے۔ یا الہ العالمین، یہ مکتب میں جو بھی بچیاں تعلیم حاصل کر رہی ہیں، جو بچے تعلیم حاصل کر رہے ہیں، ان کو وقت کا ایک بہترین محدث، مفکر اور معرخ اور بہترین خطیب اور بہترین عالم دین بنا۔ اے اللہ تبارک و تعالیٰ، یہاں جتنی بچیاں ہیں ان کے بچیوں کے والدین کو جزائے خیر عطا فرما، اور ان کے بچیوں کے والدین کو بھی یعنی اس مکتب کو پابندی کے ساتھ بھیجنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین ثم آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاء اللہ
جزاک اللہ خیر و احسن الجزا. اب اس کے بعد انعامات کا سلسلہ شروع ہو رہا ہے. تو اس پروگرام میں تقاریر کا سب سے پہلا انعام دیں گے حفصہ مولانی. استاد محترم سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ بچوں کے درمیان انعامات کا تقسیم فرمائیں. حفصہ مولانی پہلا انعام لیں گے. تقاریر کا دوسرا انعام دیں گے سدرا صبور. اچھی محنت کرو. احادیث اور ادعیہ کا پہلا انعام لیں گے شعیب. احادیث اور ادعیہ کا دوسرا انعام لیں گے عمران یاسین. اور اس کے علاوہ جتنے بھی بچے بچیاں اس میں شریک ہوئے ہیں ان کے لیے بھی ایک چھوٹا سا انعام رکھا گیا ہے. تو ترتیب سے آئے ہیں. صادق آدم, سمرین, سہیل ریاض, سمیہ فیض اللہ, حسیبہ کفایت اللہ. اب اس کے بعد میں ہمارے مسجد کے مدعو میں جناب محمد صاحب کو درخواست کرتا ہوں کہ بچوں کے درمیان بجائے نماز پسند کرواؤں. آئیے جائیں. رفیق قاسم, صفیہ فرید بادشاہ, صفیہ فرید بادشاہ, ثانیہ محبوب بادشاہ, فرقان عبد الرحمن, عمر, عادل نذیر, مرتضی, بحیرہ, عائشہ. سمیہ, اب اس کے بعد چھوٹا سا ہدیہ آتا ہے. جتنے بھی بچے اس پروگرام میں شریک ہوئے پارٹیسپیٹ کیے ہیں ان تمام لوگوں کے لیے انشاءاللہ کل صبح میں مکتب میں اوپر جا کر اپنا حصہ لے لیں. کل صبح مکتب میں آنے کے بعد اوپر جا کر اپنا انعام لے لیں. ابھی وقت نہیں ہے اس لیے کل صبح مکتب میں آ کر اوپر اپنا انعام لے لیں. بس میں آخر میں استاد محترم کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ہماری دعوت پر لبیک کہا اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے سرو سجود ہو کر دعا کرتا ہوں کہ پروردگارہ استاد محترم سے تعداد حیات دینی ملی خدمات آپ سے لیتا رہے, آپ کو صحت دے, عافیت دے, تندرستی دے, آپ کو غلط سے بچائے, حاسدین کے حسد سے بچائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ جب تک تو آپ کو اس دنیا میں باقی رکھے, اسلام اور ایمان کی حالت پر باقی رکھے اور جب خاتمہ ہو تو خاتمہ بخیر ہو. اور ساتھ میں جتنے بھی لوگ تشریف لائے ہیں ان کا بھی ہم شکریہ ادا کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسی طرح آپ لوگوں کو دینی مجلسوں میں شریک ہونے اور بتائی ہوئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق دیں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم جو کوششیں کرتے ہیں مکتب کے سلسلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کوششیں کرنے والوں کی کوششوں کو قبول فرمائے اور جتنے بھی لوگ اس سلسلے میں آگے بڑھتے ہیں ان کو مزید آگے بڑھنے کی توفیق دے اور ان کے دلوں میں مزید خروج الہی پیدا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. دعا پڑھتا رہیں. سبحانک اللہم وبحمدک واشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك.